بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو جو جو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں تو وہ اسی ڈیوٹی کے اندر قائم و دائم ہے۔ جس فرشتے کی ڈیوٹی قیام کے اندر حمد و ثنا اللہ کی بیان کرنی ہے تو وہ قیام میں کھڑا ہے۔ جس کو کہا گیا ہے کہ تو نے رکوع کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے تو وہ رکوع کے اندر جھکا ہوا ہے۔ جس فرشتے کو سجدے کا کہا ہے تو وہ سجدے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو جس فرشتے کو اللہ رب العزت نے جو جو ڈیوٹی دی ہوئی ہے تو وہ اسی کے اوپر قائم و دائم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے کو اللہ رب العزت نے طاقت بھی بڑی دی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی 5 بستیوں کو ایک پر کے اوپر اٹھا کے آسمان تک لے جا کے پھر اس بستی کو اس طرح الٹایا۔ تو اتنی طاقت ہے، لیکن پھر بھی فرشتے اللہ رب العزت کی تابعداری اور فرما برداری میں جھکے ہوئے ہیں، اور جو بھی اللہ رب العزت نے ان کو کام دیا ہے تو وہ اسی کام کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا انسان کہ اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میرے ہاتھوں کے نیچے ہے، میرے پاؤں کے نیچے ہے، بس اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو انہی فرشتوں کو جو سارا سال اپنی ڈیوٹی دینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم زمین کے اوپر چلے جاؤ، دیکھو کہ میرے بندے کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تو ان کو دیکھو۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات زمین تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتوں کے نزول کی وجہ سے زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو فرشتے کوئی کس شہر میں پھیل جاتا ہے، کوئی کس بستی میں، کوئی کس گلی میں۔ تو اس رات تو آپ اندازہ لگائیں کہ لیلۃ القدر کی کتنی عظمت ہے کہ جو سارا سال فرشتے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر حکم دے دیتے ہیں کہ جاؤ میری زمین کے اوپر کہ میرے بندے کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت اور کتنی عظمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تجھے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے یا نوافل پڑھنے چاہیے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو لیلۃ القدر کی بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر والی رات کو قرآن مجید اتارا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا ہے تو پھر قرآن مجید کے اتارنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو عظمت مل جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اترنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو بھی عظمت مل جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں تو پھر قرآن مجید وہ کتنی عظمت والی کتاب ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دینا۔